جتنی بھی آج کے دور میں پچھلے 50 سالوں سے لگا کے اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی فلاحی ریاستیں ہیں، ایک بھی مسلمان فلاحی ریاست نہیں ہے. ساری کی ساری کافر ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں، چاہے اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، یورپ کے ممالک ہوں. تو آج کے نوجوان کو آپ کیسے قائل کریں گے کہ دین کو اگر آپ سیاست میں لے آئیں گے تو جناب آپ فلاحی ریاست بنا پائیں گے، جبکہ دوسری طرف بڑے بڑے امیر ترین اسلامی ممالک کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے، وہ فلاحی ریاستیں نہیں بنا پائے اور نظر بھی نہیں آ رہا کہ آگے بنائیں گے. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی عام فہم مثال دیتا ہوں. یہ پانی ہے، یہ فارمولا H2O کا، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم جب بھی ملے گا پانی بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب بھی نافذ ہوگی یہ وقت اور مکان اور خطے کی محتاج نہیں ہے. رسول اللہ کی شریعت حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، آیات متعدد ہیں. جب بھی اللہ کا حکم زمین پہ نازل ہوگا، جب بھی اللہ کی شریعت زمین پہ نازل ہوگی، معاشرے میں امن آئے گا، معاشرے میں ترقی آئے گی، معاشرے میں معیشت بہتر ہوگی. یہ فارمولہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کامیاب ہوا تو اگلی دفعہ نہیں ہوگا. اگلی دفعہ ہوا تھا 1400 سال پہلے کا، یہ تجربہ کامیاب تھا خلافت راشدہ کا، دوبارہ وہ سسٹم آئے گا کامیاب نہیں ہوگا. یہ دین اور شریعت کو نہ سمجھنے کا ایک نتیجہ ہے. پاکستان میں آپ نے بات کی ہے، سعودی عرب دیکھ لیں. آپ نے کہا فلاحی ریاستیں نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں یا جتنے عرب ممالک میں آج بھی حدود اللہ قائم ہے. حدود اللہ سمجھتے ہیں نا، یعنی جرائم کی وہ سزائیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں. یہ ایک جز ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک جز ہے. صرف وہ نافذ ہے. تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جہاں پہ ایک حد اللہ کی لگتی ہے نا تو 40 دن تک متواتر رحمت کی بارش اس سے زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا سعودیہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں یا دبئی کے لوگ؟ میرا سوال تو آپ نے میں بتا رہا ہوں سعودی عرب کی معیشت مضبوط ہے کہ نہیں؟ ادھر فلاح عوام کی بقا زیادہ ہے. وسلم کی برکات کی وجہ سے دیکھیں نا، تیل زمین سے نکل رہا ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، جب بھی شریعت کہیں نہ کہیں نافذ ہوگی تو برکات آئیں گی. جب آپ نے شریعت ہی نافذ نہیں کی تو فلاحی ریاست. پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں شریعت ہے، ہمارے قانون میں تو شریعت ہے، قرآن و سنت میرا یہ سپریم. سوال ہے فلاحی ریاست کیسے کے نوجوان کو آپ کیسے قائل کریں گے کہ دین پہ آؤ گے تو فلاحی ریاست بنے گی؟ میں یہی اسی چیز کا جواب دے رہا ہوں. ہم نے دین اسلامی ریاستیں نام کی ہیں، ہم نے دین ادھر ہم نے نافذ نہیں کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں، نافذ تو کیا نہیں. ہم نے اسلامی ریاست کا نظام نافذ کیا ہی نہیں تو ہم فلاح کیسے مانگ رہے ہیں؟ شام بھائی، وہ فلاحی ریاست کیسے بن گئی؟ ہاں، کینیڈا کیسے فلاحی ریاست بن گیا؟ وہاں تو دین نہیں ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز کیسے فلاحی؟ یہاں سے ان کی ساری فیملی 50 سال کی عمر میں مر رہی ہے. ایک بھائی جاتا ہے جاپان یا اسکینڈینیوین کنٹری شفٹ ہو جاتا ہے، وہ 90 سال کی عمر میں مرتا ہے. اس کی بنیاد آپ معیشت نہیں سمجھتے؟ اس کی بنیاد ہے ان کی ایمانداری. ہاں، معیشت ایمانداری ہی سمجھتے ہیں نا. تو ہم نے اپنے اسلامی ممالک میں یہ نافذ کیا بھائی. جب نافذ نہیں ہے تو توقع کیا ہے؟ آپ پہلے وہ نافذ اسلامی نظام دیکھیں. میرا مقدمہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کا کچھ. میں یہ کہتا ہوں اسلامی نظام نافذ کریں، پھر آپ اعتراض کریں کہ اس کے نتیجے میں فلاح و بہبود کیوں نہیں آئی. آپ نے نافذ ہی نہیں کیا ہوا، آپ نے تو غلامی کو اختیار کیا ہوا ان ممالک کی، اور وہ نظام آپ پھر بھی چلو وہی لے آئیں. چلے آپ کی بات مان لی، وہ نظام لے آئیں. پاکستان میں لائے ہیں ہم، وہ بھی نہیں لا رہے. نہیں، پاکستان تو ایک غریب سا ملک ہے جو قرضے پہ چل رہا ہے. میں تو بات میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد بنا لیں. اگر پاکستان کی معیشت مضبوط نہ ہو، ہر نظام مالی ہے نا، ایک دفعہ دین شریعت. چلے ایک مثال آپ نے پوچھی ہے تو افغانستان جو پوری دنیا کا توڑا بوڑا بن گیا، جو پوری دنیا میں آج اس کا 1 روپیہ پاکستان سے زیادہ مضبوط کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھتے ہیں اسلامی نظام کا ڈالر چھوڑ کے گیا؟ وہ کون سی فیکٹری چلا کے کتنی امپورٹ ہے؟ اس کا مطلب ڈالر چھاپ رہے ہیں. کیا امپورٹ ایکسپورٹ ہے ان کی؟ نہیں، آپ نے ان کے اکانومی کی بات کی ہے. اکانومی کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسلامی نظام کی برکت ہوتی ہے. سعودی عرب کی معیشت اسلامی نظام کی برکت ہے. یہ اسلامی جو حدود ایک جز ہے ان کی برکات ہے. آپ کو میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. آپ نے سوال کیا ہے لیکن آپ تاریخ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں. 1400 سال میں کسی اسلامی ریاست کے اوپر یہ الزام نہیں لگا کہ یہ ریاست غریب ہے، کیونکہ اسلامی نظام معیشت کچھ تھا. اسلامی بادشاہوں، یہ مغل بادشاہوں کے اوپر بھی زنا کے، کرپشن کے، شراب کے الزام لگے، غربت کا نہیں لگا. کیونکہ جب وقت آتا تھا تو جمعہ بھی پڑھا لیا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو تخت ہوتا ہے نا، تخت رسول بھی، یعنی خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے ممبر رسول. ممبر رسول کو تو ہم کوشش کرتے ہیں پاک صاف ہو، چور زانی شرابی کھڑا نہ ہو. لیکن جو تخت رسول ہے نا،
اس کے اوپر چور آ جائے, ڈکیت آ جائے, وڈیرا آ جائے, لٹیرا آ جائے, جگیردار آ جائے, آپ کو بھی نہیں ٹینشن, مجھے بھی نہیں ٹینشن. یعنی تخت رسول کی کوئی اہمیت نہیں. اگر آپ تخت رسول کو بھی اسی طرح مقدس سمجھیں گے تو اللہ کی قسم فلاحی ریاست قائم ہوگی. ممبر رسول کو بھی مقدس سمجھنا چاہیے. ممبر رسول کو بھی اس کی تو پھر بھی تحریک ہے نا. آپ بھی اپنی مسجد میں کسی زانی کو نہیں کھڑا کریں گے, بالکل بھی نہیں, پتہ چل جائے گا. لیکن تخت رسول پہ بٹھا دیتے ہیں نا. بالکل نہیں چلے گا, لیکن مدارس کے اندر کئی زانی لگے پھر رہے ہیں. نہیں, لیکن ان کو تو سزائے موت دینی چاہیے نا. لیکن تخت رسول کے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ بھائی سزائے موت دینی چاہیے. ہمارے علماء کرام 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, آپ کہہ رہے سزا دینی چاہیے. میں کہتا ہوں جو بندہ, پھر یہ وہی بات آ گئی کہ جو بندہ مجرم ثابت ہو اس کو دینی ہے کہ بے گناہ کو پھانسی لگا دینا. گناہ اور بے گناہ کا تعین عدالت کرے گی کہ میں کروں گا؟ عدالت کرے گی. تو پھر میں دوسرے دن مجھے کیسے پتہ لگ گیا؟ عدالت کرے گی نا. دوسرے دن مجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ بے گناہ ہے؟ اچھا بات سنیں, یہی تو جھوٹ ہے نا. جھوٹ میڈیا کا پروپیگنڈا بڑا ہوتا ہے.